نماز سے کون کون سا فائدہ چاہیے بتائیے؟ نماز میں ہر پریشانی کا حل ہے. آپ جو چاہیں آپ نماز کے ذریعے سے حاصل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. یہ خوبی، یہ خصوصیت اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر رکھی ہے. مثال کے طور پر آپ پریشان ہو گئے، ہر طرح کی پریشانی میں آپ مبتلا ہیں، نماز میں لگ جائیے، ساری پریشانی دور ہو جائے گی. یہ خوبی، یہ اچھائی اللہ رب العالمین نے نماز کے اندر رکھی ہے. جتنا آپ نماز سے دور رہیں گے، جتنا آپ اللہ سے دور رہیں گے، جتنا آپ دین سے دور رہیں گے، اتنا ہی زیادہ آپ پریشان رہیں گے. لکھ لیجئے آپ، نماز سے آپ جتنا دور رہیں گے اتنا پریشان. کتنے لوگ کیا کرتے ہیں، ارے بہت پریشان ہیں، بہت دقت ہے کہ نہیں، نماز کی فرصت نہیں ملتی، اس میں لگا رہتا ہوں، اس میں لگا رہتا ہوں، یہ کام ہے، وہ کام ہے، ٹائم ہی نہیں ملتا نماز کے لیے، ہے کہ نہیں؟ ٹائم ہی نہیں ملتا نماز کے لیے. اللہ کے بندو، اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، مگر آپ کے پاس عبادت کی فرصت نہیں. اللہ کے سامنے جھکنے کی فرصت نہیں، آپ ہمیشہ پریشان رہیں گے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کبھی پریشان ہوتے تھے نماز میں لگتے تھے، دوڑ کر کے نماز میں لگتے تھے. آپ پریشان ہوتے ہیں الٹا، بھاگتے ہیں نماز سے، نماز کی فرصت نہیں، ٹائم نہیں نکلتا. کتنے آدمی کا تو کپڑا ہی خراب رہتا ہے، نام عبداللہ، نام عبد الرحمن، اچھے اچھے نام ہیں، مگر بیچارہ ناپاک رہتا ہے. پوچھا جائے بھائی آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ ارے مت پوچھئے مولانا صاحب، میں تو ناپاک ہوں، میرا کپڑا ناپاک ہے. وہ ناپاک رہ کر کے جی نہیں بھرا، اس کا کپڑا بھی ناپاک. یہ کس اسٹائل کا مسلمان ہے بھائی؟ نہیں، ہنس سکتے ہیں، پابندی کچھ نہیں ہے، تھوڑی دیر اگر چاہے تو ہنس سکتے ہیں. تو یہ بات ہے. آئیے آپ پڑھیے ابو داؤد شریف کتاب الصلاۃ باب وقت قیام اللیل، حدیث نمبر 1319. حدیث کے راوی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اذا حزبہ امر صلی، جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہوتے تھے، صلی، تو اپنی پریشانی کو دور کرنے کے لیے نماز میں لگتے تھے. پریشان ہوتے تھے، پریشانی کو دور کرنے کے لیے نماز میں لگتے تھے. ہم پریشان ہوتے ہیں تو بھاگتے ہیں، ٹائم نہیں ملتا، ٹائم نہیں ملتا نماز کے لیے، اور پریشان رہو گے. سن لیجئے، آپ کو بھوک لگے تو کریں گے کیا؟ بھوک مٹانے کے لیے کیا کریں گے بھائی؟ نہیں کھائیں گے؟ بولے بیٹا، ارے آپ لوگوں کے برابر میری بیٹی ہے، ٹینشن مت لیجئے، تو سب بچے کے برابر ہیں اور کچھ بھائی کے برابر ہیں، سب ہم لوگ ٹھیک ٹھاک ہی ہیں. بھوک لگے کیا کریں گے؟ نہ منہ بند کر کے رکھ دیجئے گا، نہیں کھانا ہے، یہی کریں گے؟ بھوک مٹے گی؟ مانے گی بھوک؟ نہیں، بھوک مٹانے کے لیے کھانا پڑے گا. پریشان ہو، پریشانی دور کرنے کے لیے نماز پڑھنی پڑے گی. یہ نبی نے ہمیں بتایا ہے، نبی کی تربیت ہے، نبی کی تعلیم ہے. آپ ایسا کیا کرتے تھے. اسی طرح سے ابو داؤد ہی کی حدیث ہے،
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت بلال سے کہا کرتے تھے، حدیث صحیح ہے، محدث البانی نے صحیح فرمایا ہے، یا بلال اقم الصلاۃ ارحنا بہا، اے بلال نماز قائم کرو اور اس کے ذریعے سے ہمیں آرام پہنچاؤ۔ بے چینی کا علاج، پریشانی کا علاج نماز میں ہے، اور آپ نماز سے بھاگ بھاگ کر کے آپ آرام حاصل کرنا چاہتے ہیں، ممکن ہے؟ بغیر کھائے پیے آپ بھوک و پیاس مٹا لیں گے؟ ممکن نہیں ہے۔ تو ہر پریشانی کا علاج نماز میں ہے، اس لیے نماز سے جڑ جائیے۔ رزق کی کمی ہو، روپے پیسے کی کمی ہو، دقت ہی دقت ہو، فقر و فاقہ ہو، گھر میں مال و دولت نہیں ہے، اس کا کپڑا نہیں، یہ نہیں، فلاں نہیں، ضروریات کی تکمیل ہوتی نہیں ہے، ہم پریشان رہتے ہیں، یہ شکایت، اس کی چپل نہیں، اس کا کپڑا نہیں، یہ ایسا نہیں، آج تو گھر میں سالن نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ بھی اگر پریشانی ہو آپ کے ساتھ، اس کا بھی علاج نماز میں ہے۔ میں نہیں کہتا، رب کا قرآن فرماتا ہے۔ اٹھائیے قرآن، سورہ طٰہٰ، سورہ نمبر 20 آیت نمبر 132، اللہ رب العالمین فرماتا ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اپنے پریوار کے لوگوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر جمے رہو۔ ایسا نہیں ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں، آپ لوگ عمل کیجئے، میرا ٹائم اگر ملے گا تو میں عمل کر لوں گا، یہ چلے گا نہیں۔ ہم خود وہ کام کریں اور آپ کو کرنے کے لیے کہیں۔ نبی علیہ السلام کرتے تھے، پھر کہتے تھے ہمیں بھی ویسا ہی کرنا پڑے گا۔ تو آگے چلیے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے، لا نسألک رزقا، ہم تم سے رزق نہیں چاہتے، روزی نہیں چاہتے، نحن نرزقک، ہم تمہیں روزی دیتے ہیں، ہم تمہیں روزی دیتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب آدمی اذا اقمت الصلاة، جب تم نماز قائم کرو گے، آتا کا رزق کا، تمہارے پاس تمہاری روزی ایسے آئے گی تم سمجھ ہی نہیں پاؤ گے، تمہارے پاس تمہاری روزی ایسے آ جائے گی تم سمجھ نہیں پاؤ گے۔ تو اللہ رب العالمین کی ساری بات ہم سمجھ جائیں گے کیا؟ آپ کہیں گے بھائی ہم نماز پڑھیں گے تو پریشانی کیسے دور ہوگی؟ آپ کا ہمارا دماغ چھوٹا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہے، ان کا علم اتنا زیادہ ہے کہ ہم اس کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ آپ کا کام ہے آپ کریں، رب کا کام ہے آپ کو پریشانی سے دور کریں، آپ کو خوشحالی عطا کریں۔ تو یہ چیز ہے کہ ساری پریشانیوں کا حل نماز کے اندر موجود ہے، اور ہر انسان کو روزی مل کے رہے گی۔ پریشان رہتے ہیں انسان روزی کے لیے، ایسا کریں گے ویسا کریں گے فلاں کریں گے وغیرہ وغیرہ، ہمیشہ دنیا کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں۔ دنیا کمانا غلط نہیں ہے، مال کمانا غلط نہیں ہے، مگر عبادت کو چھوڑ کر کے مال کے پیچھے بھاگنا فتنے میں پڑنا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ تغابن، سورہ نمبر 64 آیت نمبر 15، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ مال فتنہ ہے، آپ کہہ سکتے ہیں صحابہ اکرام تو کمایا کرتے تھے، بڑے بڑے صحابہ اکرام ایسے تھے جو مال کمایا کرتے تھے، جیسے مہاجرین صحابہ اکرام تجارت کرتے تھے، انصار صحابہ وہ کسان سب تھے،
حضرت عبد الرحمن بن عوف بہت بڑے مالدار تھے، عثمان بن عفان بہت بڑے مالدار تھے، ابو طلحہ انصاری بہت بڑے مالدار تھے، عدی بن حاتم بہت بڑے مالدار تھے. تو کیا یہ سب فتنے میں پڑے تھے؟ العیاذ باللہ نہیں. عبادت کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگنا یہ فتنہ میں پڑنا ہے. اس وجہ سے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس وجہ سے عبادت میں لگ کر کے مال کمائیے، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے. جیسے سورہ جمعہ سورہ نمبر 62 آیت نمبر 10، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فِي الْأَرْضِ فَانْتَشِرُوا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب عبادت ہو چکے، نماز ہو جائے، روئے زمین میں پھیلو، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو. یہاں اللہ رب العالمین روزی کمانے کا حکم دیتا ہے، تو پہلے عبادت کا حکم دیتا ہے تب نا. صحابہ کرام کیا صرف مال کے پیچھے بھاگتے تھے؟ نہیں، وہ عبادت میں بھی آگے تھے. 5 وقت کی نماز کے علاوہ تہجد بھی پڑھا کرتے تھے. رمضان مہینے کے روزے کے علاوہ نفل روزے بھی رکھا کرتے تھے. تو وہ دین میں بھی آگے اور دنیا میں بھی تھے. ایسا ہی تو ہم کرنے کے لیے کہتے ہیں، اور ایسا ہی رب کا حکم ہے.